نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألفوا بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر المسلمون كجسد واحد أو كما قال عليه السلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنے زندگی سے نفرتوں اور تنازعاتوں کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں،
تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک مشہور ڈاکٹر امبیڈکر، جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی و مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 2۔ تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش و وحدت و اتفاق ہے۔ اللہ و رسول کی خواہش تنازعات و عداوت کو دور کرنا ہے۔ اسلام و شریعت کی پسند محبت و اخوت ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور تو کرو۔ محسن ثانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد یغز بعضہ بعضا، بخاری شریف کی روایت ہے۔
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 890۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کے ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کرو، چاروں سو وحدت، اخوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلمون کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے، چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور تو کرو، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ الآیہ، قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم شیعہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم بریلوی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم سنی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم مودودی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم دیوبندی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آئیے ہم اختلافات و انتشار کو ہم سے دور کر دیں، ہم عداوت و تنازعات کو ہم سے دور کر دیں، ہم آپسی تفرقہ بازی و مناظرہ بازی کو ہم سے دور کر دیں، اور فرمان قرآن و فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے۔ ہمیں آپسی پھوٹ اور آپسی حسد و کینہ و بغض کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتحاد و اتفاق وحدت جیسے نعمتوں سے نوازے، اور اختلافات، تنازعات و انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔